بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی صبر کا دامن تھام لیتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے، اور کوئی شخص بھی ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔ ایک بہت بڑا سوال جو ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے کہ جی ہم صبر کیسے کریں، مجھے صبر نہیں آتا، میں صبر کے لیے کیا کروں؟ تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی فلسفی جھاڑیں اور اپنی سائیکالوجی جھاڑیں اور اپنے جو پوائنٹس بتائیں کیسے کیسے ہے، ہمیں قرآن و سنت کی طرف ریفر کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں کیا فرمایا، قرآن میں کیا گائیڈ لائنس ملتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا گائیڈ لائنس ملتی ہیں۔ ان دو چیزوں کو اگر آپ فوکس کریں گے تو ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے وہ سارے اصول مل جائیں گے جو ایک کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اور یہ جو سوال ہے کہ صبر کیسے ہے، تو یہاں پہ اس حدیث میں بہت کلیئرلی پتہ لگ رہا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے، کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ پہلی بات کیا، نیت، مصمم ارادہ، کہ آپ اس چیز کو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، نیت ہے اور آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ وہ اچیو کریں۔ اور دوسری چیز کیا ہے، کوشش، ایفرٹ۔ یہ دونوں چیزیں کسی بھی آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اور یہاں پر بھی اس حدیث میں بھی ہمیں کیا پتہ لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبر کا دامن تھام لیتا ہے، یعنی اب اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، اس نے نیت بھی کی، ارادہ بھی کیا، اور اب کوشش بھی کر رہا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں صبر کو لانا ہے، مجھے صبر والی زندگی گزارنی ہے، مجھے ہر معاملے میں صبر جو ہے وہ سیکھنا ہے اور اس کو اپلائی کرنا ہے۔ تو یہ دونوں چیز جب وہ کرے گا تو جب اللہ دیکھتا ہے کہ اس بندے نے یہ کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، خواہش بھی ہے، تو پھر اس شخص کو اللہ جو ہے وہ صبر کی توفیق دے دے گا۔ اس کی اگزامپل ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ بڑا بلکی ہو، موٹا ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ میری باڈی جو ہے وہ شیپ میں آ جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھی شیپ میں ہو، مسکولر ہو جائے باڈی میری۔ تو اس میں پہلی چیز کیا ہوگی کہ اس کی نیت اور ارادہ ہوگا کہ وہ واقعی چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سلم ہو جاؤں اور میں باڈی میری شیپ میں آ جائے اور مسکولر ہو جائے۔ تو نیت پہلی چیز ہوگی، لیکن صرف نیت کی وجہ سے اس کی باڈی جو ہے وہ شیپ میں نہیں آ جائے گی یا مسکولر نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس کو دوسری چیز کیا کرنی پڑے گی، ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ ایفرٹ کا مطلب کیا ہے کہ اب اس کو جو ہے وہ اپنا ایک ڈائٹ پلان بنانا پڑے گا کہ اس نے ڈائٹ کیا یوز کرنی ہے، اس کو پروٹینز کتنے لینے ہیں، اس کو کاربس کتنے لینے ہیں، اس کو فیٹس کتنے لوز کرنے ہیں، اس کی کیلریز ڈیلی کی کتنی ہوں گی، اور اس نے کتنی برن آؤٹ کرنی ہے۔ اور دوسرا ڈائٹ کے ساتھ ساتھ اسے ورک آؤٹ کا پلان بنانا ہوگا کہ مجھے اپنا ویکلی ورک آؤٹ کیا کرنا ہے، کس دن میں نے جم میں جا کر جو ہے وہ کون سے مسل کی ایکسرسائز کرنی ہے، چیسٹ کی ایکسرسائز کس دن کرنی ہے، شولڈر کی ایکسرسائز کس دن کرنی ہے، پورا ایک ورک آؤٹ کا پلان ہوگا۔ اور پھر صرف پلان نہیں بلکہ اس کو ڈیلی جا کے ورک آؤٹ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا، ڈٹرمنیشن کے ساتھ جانا پڑے گا، ڈسپلن کے ساتھ جانا پڑے گا، اور اپنے آپ کو اس پورے پروسیس سے گزارے گا، تبھی جا کے اوور دا پیریڈ آف ٹائم 6 مہینے، 8 مہینے، 1 سال، 2 سال لگا رہے گا، تب جا کے اس کو وہ آبجیکٹو اچیو ہوگا جس کی وہ کوشش کرنا چاہتا تھا، جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو اس میں نیت بھی امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایفرٹ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو صبر کا بھی یہی معاملہ ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کیا واقعی ہمارے دل میں یہ خواہش کبھی اٹھی، اور اتنی مضبوط اور اتنی اسٹرانگ خواہش کہ نہیں میں واقعی اپنی زندگی میں جو ہے وہ صبر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ تو پہلی تو یہ خواہش ہمیں اپنے آپ جو ہے وہ اسیس کرنی چاہیے کہ ہمارے دل میں کتنا مضبوط اس چیز کی طلب ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے ہم نے کوشش کتنی کی کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں جب سچویشنز آئیں تو اپنا جائزہ لیں کہ کیا میں نے صبر کیا تھا یا میں نے فوراً بے صبرا ہو گیا تھا، کیا اس سچویشن کے اندر مجھے خاموش رہنا چاہیے تھا لیکن میں فوراً بول پڑا، نہیں مجھے تھوڑا ٹائم لینا چاہیے تھا لیکن میں نے جلد بازی کر دی، مجھے یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے لیکن میں نے وہ الفاظ کہہ دیے۔ اب یہ جو سیلف انالیسز ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ نے جو آبجیکٹو اچیو کرنا ہے وہ آپ کو اوور نائٹ نہیں ملنے والا، آپ کو کانسٹنٹلی اپنے آپ کو مانیٹر کرنا پڑے گا کہ میں ڈیلی بیسس کے اوپر میں نے کس چیز میں مجھے صبر کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا، اور نیکسٹ ٹائم جب وہی سچویشن آئے تو پھر اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں کہ نہیں لاسٹ ٹائم بھی میں نے یہاں پہ بلنڈر مارا تھا،
اور میں بے صبرا ہو گیا تھا, میں نے فلاں الفاظ استعمال کر دیے تھے اور میں جو ہے وہ قابو سے باہر ہو گیا تھا. اب جب یہ دوبارہ سچویشن آئی ہے, اب میں وہ کام نہیں کروں گا. میں اپنے آپ کو کول رکھوں گا, کام رکھوں گا, صبر سے رہوں گا, تاکہ میں ایک سٹیپ آگے چل سکوں. جب آپ اس کو اپلائی کریں گے, ایک سچویشن, 2 سچویشن, 3 سچویشن, اس میں آپ صبر سے رہنا شروع ہوں گے, آپ کو خود پازیٹیوٹی ملنا شروع ہو جائے گی. آپ کو خود ایک فیلنگ آئے گی کہ نہیں میں تھوڑا سا بہتر ہو رہا ہوں. اور جب انسان کسی آبجیکٹیو کی طرف چل رہا ہوتا ہے اور اس فائنل الٹیمیٹ آبجیکٹیو میں پہنچنے سے پہلے جو چھوٹے مائل سٹونز ہوتے ہیں, جب وہ اچیو ہونا شروع ہوتے ہیں, تو مائل سٹونز کی اچیومنٹ جو ہوتی ہے وہ انسان کے لیے ایک سینس آف اچیومنٹ اور سینس آف موٹیویشن فردر کریٹ کرتی ہے. مطلب اگین باڈی بلڈنگ کی ایگزامپل پہ جائیں, جب انسان شروع میں پہلے دن جاتا ہے تو پہلے دن تھوڑے مسل شیپ میں آنا شروع ہوتا ہے, 1 ہفتہ ہوتا ہے, 1 ہفتے میں بھی پتہ نہیں لگتا. لیکن کوئی انسان جب کانسٹنٹلی 1 مہینہ جاتا ہے, تو 1 مہینے کے بعد جب وہ اپنی 1 مہینے پہلے کی پکچر اور ابھی کی پکچر کو کمپیئر کرتا ہے, تو اس کو ایک سلائٹ ڈفرینس فیل ہو رہا ہوتا ہے. اس کو پتہ لگتا ہے نہیں تھوڑی امپرومنٹ ہے. تو وہ جو امپرومنٹ ہوتی ہے وہ اس کے لیے سینس آف موٹیویشن ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے کیا ہے, آپ کو اپنے پاسٹ کو, جو پاسٹ کے اندر جو ہم سے غلطیاں ہوئیں, جو ہمارے ایٹیچیوڈ رہے صبر کے اعتبار سے, اور پھر ابھی کی جو حالات ہیں ان کو کمپیئر بھی کرنا ہوتا ہے اور انالائز بھی کرنا ہوتا ہے. کیونکہ یہ صبر ایسی چیز ہے جس کے بارے میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا کے کیا فرمایا کہ جو صبر ہے, کوئی انسان ایسا نہیں جس کو اس سے بہتر چیز ملی ہو. یعنی یہ اتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ جس کو یہ مل گیا وہ سمجھے کہ اس کو بہت ہی بہتر اور وسیع تر چیز مل گئی. ہم تو اکثر کیا کرتے ہیں, ہم جب اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, بھئی گاڑی مل گئی, ماشاء اللہ اللہ کی طرف سے بڑی رحمت آ گئی, اور میری پروموشن ہوگی, واہ جی واہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہو گیا. ہم ہر چیز کو میٹیریل ایسپیکٹ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو دنیا میں کوئی بھی میٹیریلسٹک چیز ہمیں مل جاتی ہے, ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا بڑا انعام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, یہ بہت ہی بہتر اور وسیع تر چیز ہے. جس کو اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق مل گئی, یہ ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے. کیونکہ صبر ایسی چیز ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہر روز چاہیے ہوتا ہے. جب انسان اللہ کی اطاعت کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو پش کرنا, نماز کے لیے اٹھنا, وضو کرنا, گھر سے نکل کے مسجد میں جانا, انسان کے نفس کے اوپر یہ چیزیں بھاری ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن انسان صبر کر کے اپنے نفس کو دباتا رہتا ہے کہ نہیں میں نے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی اطاعت کرنی ہے, میں یہ عمل کروں گا. تو اللہ کی اطاعت میں بھی انسان کو صبر کی ضرورت ہے. جب انسان کے اندر جو ہے وہ گناہوں کا دائیا جو ہے وہ جنم لیتا ہے, جب اس کے اندر خواہشات اٹھتی ہیں کہ نہیں فلاں گناہ کر لے, میوزک سن لے, یہ چیزیں کر لے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے, جو بھی گناہ کے کام ہے, جب انسان کو ان گناہوں کی طرف ٹیمپٹیشن ہوتی ہے تو اپنے آپ کو روکنے کے لیے اس کو صبر کی ضرورت ہے. اگر اس کے اندر صبر نہیں ہے تو اپنے آپ کو نہیں روک سکے گا. اسی طریقے سے جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے گی, کوئی بیماری آ گئی, کوئی مالی تنگی آ گئی, کسی ریلیشن شپ کے اندر پرابلم آ گیا, کوئی بھی مسئلہ آ گیا, جو بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے, کوئی تکالیف آتی ہیں, ان تکالیف میں بھی انسان کو صبر کی ضرورت ہے. تو اگر ان تینوں چیزوں کو دیکھا جائے تو ہم اپنی زندگی میں ہر وقت ان تینوں میں سے کسی ایک سچویشن میں تو ہیں ہی. اللہ کی اطاعت ہمیں ہر وقت کرنی ہے, پورے دن میں ہر روز کرنی ہے. کتنی ایسی چیز میں ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے, نماز پڑھنی ہے تو اللہ کی اطاعت ہے, رزق کمانا ہے تو حلال کمانا ہے, اللہ کی اطاعت ہے, اور گناہوں سے بچنا ہے تب بھی ہمیں جو ہے اس میں صبر کی ضرورت ہے, اور پھر اس کے علاوہ اگر کوئی آزمائش ہے تو اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے. تو صبر تو آپ سمجھیں کہ ایک ایسا ٹول ہے اور ایسا ویپن ہے کہ جس کے بغیر ایک ایمان والا زندگی میں سروائیو ہی نہیں کر سکتا. اس کو ہر روز اس ویپن کی ضرورت ہے. اسی لیے اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم صبر کرنا سیکھیں. اور صبر کے لیے اس حدیث میں بہت زبردست ہمیں آئیڈیا مل گیا کہ ہمیں نیت بھی کرنی ہے, ارادہ بھی کرنا ہے, اور اس کے لیے ایفرٹ اور کوشش کرنی ہے. اور جب یہ کرتے رہیں گے تو ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ پہلے کی نسبت انسان جو ہے بہتر ہو جائے گا. اور پھر جس کو اللہ صبر کی توفیق دے دیتا ہے, سمجھے کہ اللہ کی طرف سے یہ اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے.